قربانی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ ہرگز بہانہ نہیں چلے گا۔ قربانی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ بہانہ شریعت میں نہیں چلے گا۔ تو پھر شادی کے موقع پر رسم و رواج کرنے کے لیے مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، جلوے کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، شکرانہ جمعہ کی، جبکہ وہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارے نکاح کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے پیسے ہیں، اور اللہ کا حکم قربانی کرنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ نبی کی طرف سے قربانی کرو، کتنی محبت ہے۔ سال میں اپنی واجب قربانی کے بعد نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے 5-6 ہزار روپے نہیں ہیں، شرم آنا چاہیے۔ 40-50 ہزار روپے کا موبائل رکھنے کے لیے پیسے ہیں، اسکول اور کالج کی دنیا کے اندر اپنے اولاد کو، بیٹیوں کو ہزاروں روپے کا ڈریس پہنا کر لوگوں کے سامنے اسٹیج پر نچانے کے لیے پیسے ہیں، اپنی حرام خوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تب بولو کہ شادی کے موقع پر، برات کے موقع پر ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، جلوے کی رسم، یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ کیوں تمہاری زبانوں پر نہیں آتا ہے؟ تب تو غریب بھی مالدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں اور کتنے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ غریب ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اس کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا پورا جسم حرام خور بن چکا ہے۔ اب حرام خور کو حرام خوری جگہ پر پیسے خرچ کرنے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے حکم، رسول اللہ اور دین کے تقاضوں پر پیسے خرچ کرنے کے لیے اسے مزہ نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے، سوباب نہ کرے کہ موت کے ایک منافق بن کر کے نہ مرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت اور قربانی کے مسائل، فضائل سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چند دنوں کے بعد جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی مبارک اور بابرکت عشرہ ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ہم جو آپ قسم کھاتے ہیں وہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری باتوں پر
اسے یقین آ جائے اس لیے قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم۔ مختلف جگہوں پر والعصر قسم ہے زمانے کی، لیکن اللہ رب العزت یہاں جو قسم کھا رہے ہیں قسم ہے فجر کے وقت کی، والفجر قسم کھائی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور آگے والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ پھر اللہ رب العزت نے الگ سے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی قسم کھائی، اور 10 ذی الحجہ عید کے دن، قربانی کے دن کی قسم کھائی ہے۔ یقیناً ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت عشرہ ہے۔ حضرات علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ 3 عشرے بہت مبارک ہیں۔ پہلا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا عشرہ محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے بہت ہی بابرکت عشرے ہیں۔ کچھ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی بہت زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے، لیکن اکابر دیوبند نے اس کو فرق کیا۔ جی ہاں، اللہ نے ہمارے اکابر دیوبند کو وہ علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے سمجھایا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اپنی جگہ پر فضیلت رکھتا ہے۔ اکابر دیوبند نے کیسے اس کو فرق کیا کہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بہت مبارک ہے۔ ذی الحجہ کی فضیلت 10 فضائل ہیں اس مہینے کے۔ ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 4 مہینے منہا 4 حرم، اشہر حرم میں سے ہیں، بڑے محترم مہینے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، محترم مہینوں میں سے ہے۔ ذی الحجہ کی دوسری فضیلت یہ ہے، اشہر حرم میں سے جو مہینے ہیں ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، محترم مہینے ہیں، اور اللہ رب العزت ان مہینوں کے اندر عبادت کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو عبادت کرو گے اللہ رب العزت عبادت کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں۔
یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ جب دینے پر آتے ہیں تو ہم لیتے نہیں. ذی الحجہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا ہوتا ہے اور مہینوں کے اندر حج نہیں ہوتا. ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہی حج ہوتا ہے اور دوسرے مہینوں کے اندر حج نہیں ہوتا. اس لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا ذی الحجہ، حج والا مہینہ. ذی الحجہ کا معنی ہوتا ہے حج والا مہینہ. اس مہینے کا نام ذی الحجہ اس لیے رکھا گیا کہ اسلام کی 5 بنیاد ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، 5واں جو رکن ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا گیا کہ یہ حج والا مہینہ ہے. عرب کے اندر اس مہینے کو حج والے مہینے سے مانتے ہیں کہ ذی الحجہ. ذی الحجہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے مخصوص دن یعنی 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے 12ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. چھوڑ دو گے تو گناہ ہو جائے گا. مستورات کے لیے بھی ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے. اب یاد نہیں رہتا، آسان ترتیب یہ ہے جب یہ دن شروع ہو جاتے ہیں تو ایک پرچی میں لکھ کر کے مصلی پر چھپکائے. جب فرض نماز پوری ہو جائے گی تو پڑھنا یاد آ جائے گا. واجب چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، شروع کا عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع کے 9 دن روزے رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 9 دن روزہ رکھتے تھے. اس لیے روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. 10ویں دن روزہ نہیں رکھتے، 10ویں دن تو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. بڑی فضیلت ہے. ذی الحجہ کی روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. سال بھر روزہ رکھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنے پر اللہ تمہیں وہ ثواب دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کتنی عنایتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں کہ ایک روزہ رکھنے پر سال بھر کے عبادتوں کا روزے رکھنے کا ثواب اللہ دے رہے ہیں. اور ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی راتوں کی عبادت کا ثواب بھی حدیث کے اندر ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. شب قدر پانے کے لیے رمضان کے اندر انسان کتنی فکر کرتا ہے. تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اور ذی الحجہ کے 9ویں دن 9 تاریخ عید کے ایک دن جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. 1 سال پچھلے کے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ اللہ معاف کریں گے.
ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک سال آگے کے گناہ معاف ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، محدث کبیر ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک سال آگے کے گناہ معاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ 9 عرفہ کو روزہ رکھیں گے، عرفہ کے دن اللہ رب العزت عمر میں 1 سال برکت دیں گے۔ ذی الحجہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت نے اسلام مکمل کیا، اپنی نعمت پوری کر دی، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہودی لوگ پوچھنے لگے، عمر تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر دین یہودی پر نازل ہوتی تو اس دین کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر کہنے لگے کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر کہنے لگے ان یہودیوں سے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس جگہ پر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ عرفات کے دن عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ذی الحجہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو عید کا دن، قربانی کا دن عمل میں آتا ہے۔ یقیناً قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن مجید میں 63 جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی 35 سورتوں میں 63 جگہ پر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم کے نام پر ایک سورت بھی نازل فرمائی، سورہ ابراہیم جو 13ویں پارے میں ہے۔ 63 جگہ پر کیسے گنواؤں، وقت نہیں ہے، جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن مختصر میں عرض کر دوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس واسطے کہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا ابراہیم تم میرے فرما بردار بن جاؤ، مطیع بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا فرما بردار بن گیا،
یعنی جب بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے ایک اور آیت میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، دونوں وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب تمہاری فکر ہونی چاہیے جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے، مومن ہونے کی حالت میں موت آئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت بہت پیار سے بول رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ وہ ہے۔ ہم کیا عربی کو جانتے، ہم عجمی ہیں، کاش اگر تھوڑا عربی جانتے تو بہت بڑا مزہ آتا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ عربی گرامر کے اعتبار سے فاعل ہے۔ اللہ خود بول رہے ہیں کہ اللہ بول رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ بول رہے ہیں میرا ابراہیم نہ تو یہودی ہے، میرا ابراہیم نہ تو نصرانی ہے، میرا ابراہیم نہ تو کفر و شرک کرنے والا ہے، میرا ابراہیم تو سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن میں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کیسے تعریف کر رہے ہیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم تو میرا فرما بردار ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں کہ میرا ابراہیم میرا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اور میرا ابراہیم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے کفر و شرک کیا۔ شاکرا لانعمہ، اللہ بول رہے ہیں کہ میرا ابراہیم تو میری نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کو اللہ خود بول رہے ہیں، اللہ خود گواہ ہے کہ شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم تو میری نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں اللہ کے، ہم کتنے شکر گزار ہیں اللہ کے۔ اللہ کی نعمتوں کھاتے کھاتے پورا جسم بن گیا، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے کھاتے پوری زبان گھس گئی، اللہ کا شکر کرنا نہیں آیا۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے زبان سے بولنے پر کچھ نہیں ہوتا، زبان سے بولنا یہ بھی ایک شکر ہے، لیکن اصل زبان کا اظہار نہیں ہے۔ اللہ کا شکر حقیقت میں وہی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جیسے اللہ بول رہے ہیں ویسے زندگی گزارنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت پابندی سے پڑھنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ بول رہے ہیں گناہوں سے بچنا ہی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں۔ ارے کافر بھی بولتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، وہ اپنی زبان کے اندر بولتا ہے۔ اصل اللہ کا شکر وہی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ بول رہے ہیں میرا ابراہیم تو بڑے صبر کرنے والا ہے، لأواہ حلیم، بڑا نرم دل ہے۔ ایک اور جگہ پر ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم تو بڑے برداشت کرنے والے نرم دل ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔
ایک اور جگہ پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم بیٹے اسماعیل دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کو بنایا، بنانے کے بعد پھر دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر دیجیے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر اس آیت کی وضاحت کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ اقامت نماز کی دعا، نماز قائم کرنے کی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اقامت نماز کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کے لیے دعا کرے؟ باپ نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہے، بیٹا نمازی ہے تو باپ نمازی ہے۔ گھر کے اندر 4-5 افراد لوگ رہتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ کر کے گھر کے اندر مسجد کی برکتوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر نماز چھوڑنے والے خبیث اس برکت کو ہٹا دیتے ہیں، لے جانے والی برکتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ پھر قرضوں کی زندگی، ہاسپٹلوں کی زندگی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ سوچنے کی بات ہے، نبی بول رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کبھی اپنی دعا کے اندر مانگے اے اللہ مجھے موت تک نمازی بنا، موت تک نماز پڑھنے کی توفیق دے، کبھی تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی نمازی بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا اطاعت پر، اللہ کی اطاعت کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو تیرا فرما بردار بنا، تیری بات ماننے والا بنا۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں آگے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے ایسی امت کو بنا جو تیری بات مانے، جو تیرا فرما بردار بنے، تیرا مطیع بنے۔ ہے کوئی باپ جو اپنے اولاد کو لے دعا مانگے اے اللہ میری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا؟ کبھی دعا مانگی؟ یہ دعا سیکھنے کی چیز ہے۔ دعاؤں کے اندر کیا دعا مانگنا؟ پھر روتے پھرتے رہتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، خبیث کہیں گے صحیح تربیت نہیں کیا، کیا خاک اولاد تیری بات مانے گی؟ جب تو اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اولاد کہاں تیری بات مانے گی؟ جب اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے، اور جب تو اللہ کا نہیں مان رہا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا؟ اپنا غصہ تو ظاہر ہے لیکن اللہ کا غصہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ نیک اولاد چھوڑنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بری اولاد کو نہ چھوڑو دنیا کے اندر، یہ تمہارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اولاد دیا ہے تو صحیح تربیت کرو۔ یہ کتے نہیں ہیں، یہ جانور نہیں ہیں، یہ حیوان پنا نہیں ہے کہ کتوں کے اندر اولاد کی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے، جانوروں کے اندر اولاد کی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ جانوروں کے اندر تربیت کا سسٹم اللہ نے نہیں رکھا، حضرت انسان کے اندر تربیت کا سسٹم رکھا ہے۔ اگر تم بھی اپنے اولاد کی صحیح معنوں کے اندر تربیت نہیں کرو گے، کتوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اس کے اندر صفات ہوں گے، مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ نیک اولاد کا چھوڑنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بعض باپ اپنے اولاد سے تنگ آ کر کے ایسا جملے بولتے ہیں یا وہ خبیث اولاد نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا تھا، اس لیے کہ اولاد آپ کو اتنا تنگ کر کے رکھ دیتی ہے، اتنا ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، بس زبان حال اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اولاد نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔
تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ مجھے بھی، حضرت ابراہیم بول رہے ہیں مجھے بھی تیرا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی تیرا فرما بردار بنا۔ قرآن مجید میں ایک اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی نیک اولاد کی دعا، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ سے اولاد مانگنا اور نیک اولاد مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام وقت کے نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ سے نیک اولاد مانگی ہے۔ وقت کے نبی ہوتے ہوئے بھی اللہ سے نیک اولاد مانگی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد اللہ سے نیک اولاد مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ نیک اولاد اللہ سے مانگو، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتیں دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بعض کے گھروں کے اندر بیٹے ہی بیٹے ہیں، بعض کے گھروں کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بعض گھروں کے اندر دونوں نعمتیں ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، بعض کے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کسی کو چاہتے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سے اولاد مانگا کرو، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا قرآن نقل کرتا ہے، وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کتنی بہترین دعا ہوگی۔ نبی کا گھر ہے، کیا نبی کے گھر میں کفر و شرک ہوتا ہے؟ ارے تصور میں بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ ہاں وہ الگ قصہ ہے، جس نبی کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن عام طور پر سوچا نہیں جا سکتا ہے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے اولاد کو کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے حفاظت فرما۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، کفر سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، بت پرستی سے حفاظت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہے کوئی باپ جو اپنے اولاد کے لیے کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے حفاظت کرنے کے لیے باپ ہی خود کفر اور شرک کے دلدل میں پھنس کر کے اپنے اولاد کو درگاہ لے جا کر کے شرکیہ کام کراتا ہے؟ گھر کے بڑے ہی باپ ہی اپنے اولاد کو شرکیہ کام کراتے ہیں، خود شرک سے نہیں بچ سکا، کیا خاک اپنے اولاد کو شرک سے بچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ جو بیٹا نبی بننے والا اسماعیل، جو بیٹا نبی بننے والا ہے اسماعیل، جس کے نام پر ہم جو قربانی کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ کفر و شرک سے میرا اولاد کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ قربانی یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو صاحب مال ہے اسے واجب ہے، وہ قربانی کرنا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، دوسری ہی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ عید کی نماز کے بعد فوراً اللہ قربانی کو لے آئے، وَانْحَرْ، قربانی کیجئے۔ معلوم ہوتا ہے جو صاحب مال ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ ہے۔ جو صاحب مال ہو اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرتا ہو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ قربانی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ ہرگز بہانہ نہیں چلے گا۔ قربانی کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ بہانہ شریعت میں نہیں چلے گا۔ تو پھر شادی کے موقع پر رسم رواج کرنے کے لیے مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، جلوے کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، شکرانہ جمائیگی، جبکہ وہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارے نکاح کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے پیسے ہیں، اور اللہ کا حکم قربانی کرنا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟
پیسے نہیں ہیں، شریعت میں بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اگر خواہشات کو پورا کرو گے، چند دن مزے کی زندگی رہے گی، جب اللہ کی لاٹھی پڑے گی، ایسی لاٹھی پڑے گی تو پھر ہاسپٹلوں کے اندر حوالے ہوگا، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے تو پھر نبی کی طرف سے بھی قربانی کرو، اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی ایڈوانس میں اس امت کے لیے قربانی کر کے چلا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، 2 مینڈے منگوائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی شاید کہ یہ 2 مینڈے الگ سے اللہ کے رسول میری طرف سے قربانی کرنے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ قربانی آنے والی میری امت کی طرف سے ہے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی اس امت کے لیے اتنا رویا، بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں رویا، حسن حسین کے لیے اتنا نہیں رویا، اتنا رویا ہے اللہ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، پیغمبر اتنا نہ رو، کیا تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی دین کے خاطر ٹھوکریں کھائی، صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جن کی قربانیوں کے بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی موت کے وقت بھی امت کے تسلی کے خاطر موت کی تکلیف کو بھی برداشت کر گیا۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی اس امت کے لیے اتنا مار کھایا، طائف کے موقع پر اوباش قسم کے لڑکے جب پتھر مار رہے تھے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں جب پتھر نبی کے جسم پر لگتا تھا، نوکیلے پتھر ہوتے تھے، اور جب خون کا فوارہ نکلتا تھا، میں اپنے نبی کو بچانے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے کبھی آگے، اپنے نبی کو لپٹنے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے کبھی آگے، اپنے نبی کو لپٹ لیتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر کہاں تک بچاؤں، چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے۔ ہم تو روایتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے موقع پر نبی کے جسم سے اتنا خون نکلا، آپ کے جوتیاں مبارک رنگین ہو گئی۔ واقعتاً ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کے لکھنے والوں نے طائف کے موقع پر اگر میرے نبی کو قریب سے آ کر دیکھا ہوتا یا کرتا اٹھا کر کے دیکھا ہوتا، کتابوں میں یہ لکھ کر کے چلے جاتے جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو، طائف کے موقع پر میرے نبی نے خون سے غسل کیا۔ اس نبی کی طرف سے قربانی کرو، کتنی محبت ہے، سال میں اپنی واجب قربانی کے بعد نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے 5-6 ہزار روپے نہیں ہیں، شرم آنا چاہیے۔ 40-50 ہزار روپے کا موبائل رکھنے کے لیے پیسے ہیں، اسکول اور کالج کی دنیا کے اندر اپنے اولاد کو، بیٹیوں کو ہزاروں روپے کا ڈریس پہنا کر لوگوں کے سامنے اسٹیج پر نچانے کے لیے پیسے ہیں، اپنی حرام خوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور نبی کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تب بولو کہ شادی کے موقع پر، برات کے موقع پر، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، جلوے کی رسم، یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، یہ کیوں تمہاری زبانوں پر نہیں آتا ہے؟ تب تو غریب بھی مالدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شریعت میں پیسے نہیں ہے، شریعت میں بہانہ نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں اور کتنے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ غریب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اس کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا پورا جسم حرام خور بن چکا ہے۔ اب حرام خور کو حرام خوری جگہ پر پیسے خرچ کرنے کے لیے بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کے حکم، رسول اللہ اور دین کے تقاضوں پر پیسے خرچ کرنے کے لیے اسے مزہ نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے، سوباب نہ کرے کہ موت کے ایک منافق بن کر کے نہ مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صاحب مال ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔